بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع ہے کوروژن اینڈ اٹس پریونشن. واٹ ڈو یو مین بائی کوروژن اینڈ واٹ آر دا ویریس مینس اینڈ ویز اینڈ میتھڈس ٹو پروٹیکٹ اور پریونٹ کوروژن. کوروژن کیا ہے؟ دیکھیے، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں میٹلز یا دھاتیں ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ دھاتیں زمین میں ایز اٹ از نہیں پائی جاتی، یعنی وہ ایلیمنٹل فارم میں نہیں ہوتی، اپنی اورز کی شکل میں ہوتی ہیں. جب اورز میں سے ہم میٹلز کو، جیسے آئرن ہے، ایلومینیم ہے، کاپر اور دوسری دھاتیں، انہیں اورز میں سے ڈیرائیو کر کے پیور میٹل کی شکل میں لاتے ہیں، تو پیور میٹل اپنی اس پیور فارم میں زیادہ سٹیبل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے گرد و پیش میں ریئیکشن کرنے کے بعد واپس اپنی اسی پرانی شکل میں تبدیل ہونا چاہتا ہے جس سے ہم اسے نکال کے پیور میٹل کی شکل میں لائے تھے. You can say that it is a natural tendency in metals to go back into their oxidized form. یعنی بات یہ ہے کہ میٹلز جب اورز کی شکل میں یا منرلز کی شکل میں ہوتے ہیں تو وہ آکسیڈائزڈ فارم میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آئرن فیرک آکسائڈ Fe2O3 کی شکل میں ہوگا، تو Fe2O3 میں آئرن کیا ہے؟ آکسیڈائز فارم میں ہے. جب ہم اس کو میٹالرجی کے پروسیس کے ذریعے سے پیور میٹل یعنی پیور آئرن کی شکل میں لاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ریڈیوسڈ فارم میں آ جاتا ہے. تو پیور ایلیمنٹس، پیور میٹلز، دے آر ان دا ریڈیوسڈ فارم، بٹ دیئر نیچرل ٹینڈنسی از ٹو انڈر گو آکسیڈیشن اینڈ گو بیک ان ٹو دا اوریجنل اسٹیٹ. So this process of deterioration is known as corrosion. So deterioration means کہ decay، ہم سادہ زبان میں کہہ سکتے ہیں خراب ہو جانا، لیکن کیمسٹری میں corrosion کا ورڈ خاص معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ میٹلز اپنی پیور فارم سے واپس آکسیڈائز فارم میں جا رہا ہے. اب ظاہر ہے یہ وہ بات ہے جو ہم نہیں چاہیں گے. انسان ہزاروں ڈالرز اور روپے خرچ کر کے، بہت ایفرٹس لگا کے، بہت انرجیز کے صرف کرنے کے بعد میٹلز کو اورز میں سے نکال کے لاتا ہے پیور شکل میں. تو کیسے وہ چاہے گا کہ یہ میٹل اپنی پیور شکل کو کھو کے واپس اورز کی شکل میں یا کمبائنڈ اسٹیٹ میں یا کمپاؤنڈ کی فارم میں چلا جائے؟ بہت سادہ سی مثال آئرن کی ہے. ہم جانتے ہیں کہ لوہا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے انسان کی جدید تہذیب کے اندر، لیکن لوہا جو ہے اپنے اورز میں سے جب اسے نکال کے ہم لائیں گے تو بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے، بہت بڑی بڑی اسٹیل ملز ہوتی ہیں، بہت انرجی اس پہ لگتی ہے. الٹیمیٹلی دین وی obtain iron in pure state. But it will go back into that state, combined form. So that is deterioration, that is corrosion, and that which we don't want, that which we don't like. Question یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ Question یہ ہے کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جو deterioration کو یا corrosion کو کاز کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم ان فیکٹرز کے اوپر کیسے قابو پا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آئیے تھوڑی سی کیمسٹری ہم سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ وہ کیمیکل پروسیس یا کیمیکل ریئیکشن کیا ہے جو کوروژن کے پروسیس میں ہوتا ہے. سمپوڈیم کے اوپر دیکھیے ہم نے یہ لکھا ہے کوروژن. کوروژن کا جو ورب ہے وہ ہے کوروڈ. کوروڈ کیمسٹری میں واٹ از دس؟ کیمسٹری میں اٹ از اے کیمیکل ریئیکشن آف آکسیڈیشن. سو یو کین سے آکسیڈیشن. Oxidation. Now, what is oxidation? For example, you have iron. So, iron is in elemental state or in the pure form. Now, this iron will lose electrons and become, for example, ferric ion
and 3 electrons will be lost. So this is, in chemistry, this is an oxidation process. Electrons are being lost. Now the question is, why electrons are being lost? عام طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ لوہا جب ایٹماسفیئر میں ہوتا ہے اور اس کو پانی یا مائسچر کا ماحول مل جائے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے. یہ زنگ لگنا ہی اصل میں کوروژن ہے. مگر رسٹنگ یا زنگ لگنا یہ لوہے کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے. ماڈرن کیمسٹری میں کوروژن کا ورڈ یوز ہوتا ہے جو کہ سارے ایلیمنٹس یا سارے میٹلز، پرٹیکولرلی میٹلز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ یوز ہوگا. تو کوروژن آئرن میں بھی ہے، کوروژن دوسرے میٹلز میں بھی ہے. سو دیٹ از وائی اے جنرل ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کوروژن. ناؤ واٹ آر دا ویریئس کازز آف کوروژن؟ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ایٹماسفیئر میں دیر آر مینی تھنگس. فار ایگزامپل مائسچر ہے، آکسیجن ہے. آج کل کے ماحول میں جب کہ ماحولی آلودگی بہت زیادہ ہے تو اور بہت سے ٹاکسک مٹیریلز بھی موجود ہیں. ہیلوجنس یا کلورین اور فلورین اور برومین، آیوڈین گیسز بھی ہو سکتی ہیں، ان کے کمپاؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں. ایسڈس بہت زیادہ ہوتے ہیں ہماری ایٹماسفیئر میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹماسفیئر کے اندر بہت سے ایسے فیکٹرز موجود ہیں جو لوہے کو یا کسی اور دھات کو اگر کانٹیکٹ میں آئیں گے تو ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں ان کی آکسیڈائز فارم میں، ان کے کمپاؤنڈز میں. اس کے علاوہ واٹر اور آکسیجن لوہے کے لیے زہر قاتل ہیں. مائسچر جب بھی ہوگا، نمی جب بھی ہوگی، لوہا اگر نمی کے ماحول میں ہوگا فوراً ریئیکشن ہوگا آکسیجن کے ساتھ ان دا پریزنس آف واٹر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کی چیزوں کو اکثر زنگ لگ جاتا ہے. یہ زنگ کیا ہے؟ یہ کیمیکل کمپاؤنڈ ہے. کیسے بنا ہے؟ ریئیکشن ہوا ہے آئرن کا آکسیجن کے ساتھ ان دی پریزنس آف واٹر. So what we have got is ferric oxide in hydrated form. So that is rust. ایٹماسفیئر کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بریجز اور بلڈنگز اور شپس ہمارے وہ ہوتے ہیں پانی میں سبمرجڈ. دے ہیو ٹو ورک ود واٹر. تو یہاں پر بھی میٹلز دے ویری آفن کم ان کانٹیکٹ ود واٹر اینڈ سو دے انڈر گو ریئیکشن. پھر واٹر کے اندر بہت سی امپیورٹیز ہیں، بہت سے ایسڈز اور دوسرے کیمیکل سبسٹانسز وچ کین ریئیکٹ ود میٹلز پرٹیکولرلی ود آئرن اینڈ دین آئرن انڈر گوز کوروژن. اس کے علاوہ ملز، فیکٹریز، کارخانے اور بہت سارے کچن، ہمارے بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہماری روزمرہ کی چیزوں کو واسطہ پڑتا رہتا ہے مختلف ان کمپاؤنڈز کے ساتھ کہ جن کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں آئیں گے تو کیمیکل ریئیکشن ہوگا اور جو ہمارے میٹلز وہ ڈیٹیوریٹ ہو جائیں گے، کوروڈ کر جائیں گے. اس کے علاوہ مٹی ہے. مٹی کے اندر کوئی چیز ڈوبی ہوئی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. آپ جیسے برجز ہیں یا ٹاورز ہیں، ہمارے کھمبے ہیں، یہ زمین کے اندر ہوتے ہیں. تو زمین کے اندر بھی بہت سے ایسے کیمیکلز موجود ہیں جو ریئیکٹ کرتے ہیں میٹلز کے ساتھ اور ان کو کوروڈ کر دیتے ہیں. سو دیر آر کیمیکل ویز، ایٹماسفیئر، واٹر، ادر materials which can react with iron and other metals to corrode them. Now the question is, how can we prevent corrosion? مگر اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کوروژن کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ کیا ہر میٹل کو بہت تیز کوروژن ہوتا ہے؟ تو جواب ہے نہیں. There are different metals and these metals undergo corrosion at a different rates. For example, alkali metals, sodium, potassium اور دوسرے metals, alkali, alkaline، یہ وہ metals ہوتے ہیں جو کہ بہت ریئیکٹو ہوتے ہیں. انہیں جب بھی آپ پیور اسٹیٹ میں حاصل کریں گے اور اس کے بعد ان کو ایکسپوز کیا ٹو ایٹماسفیئر تو فوراً they will do, they will undergo corrosion and we say کہ ٹارنش ہو گئے ہیں. ہوتا یہ ہے
कि जो ही इनकी सरफेस एक्सपोज होती है, ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, मॉइस्चर का रिएक्शन होगा, एंड दे विल अंडरगो डिटेरियोरेशन एंड कोरोजन. So we say कि they undergo corrosion at a very fast rate, यानी alkali metals, particularly सोडियम और पोटेशियम. इसके साथ साथ कुछ मेटल जैसे लोहा हमारा बहुत ज़्यादा चूंकि यूज़ होता है, तो इसकी कोरोजन को या रस्टिंग को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं. लेकिन सच्ची बात यह है कि लोहा इतना तेज़ी से कोरोड नहीं होता जितना कि अल्कली मेटल्स होते हैं. So we can say iron undergoes corrosion with a slow rate. You can say with a kind of moderate rate. इसके अलावा कॉपर है, सिल्वर है, कुछ और जिनको तकरीबन कह लीजिए वेरी स्लोली दे अंडरगो कोरोजन. फिर गोल्ड है, ये तो कोरोजन कह लीजिए ऑलमोस्ट नो कोरोजन occurs to gold. So with respect to the rate of corrosion, we can classify metals broadly into three categories: the metals which undergo corrosion at a very fast rate, the metals which undergo corrosion at a very, very slow rate or almost no corrosion occurs under ordinary conditions. And then we have metals which undergo corrosion slowly like iron, and then there are metals which undergo corrosion at a very slow rate like silver and copper, etc. Now, what reaction will occur in silver if silver undergoes corrosion? Yes, silver is a metal having in the elemental form zero oxidation state, but it will lose electrons. Silver is Ag. This will lose electron and become silver ion, and electron will go out. So it means when deterioration occurs to silver, it will lose electron, and as a result of that, it will become silver ion. So what reaction will occur in copper when copper gets corrosion? Copper Cu, it will lose electrons, become copper ion, and electrons will be lost. 2 electrons will be lost. In the same manner, what reaction will occur in sodium? So sodium, which is a very reactive metal, it will lose electron and will become sodium ion. Okay, so this is how we get this sodium ion, Na, and loss of 1 electron. So it means we have to understand the actual chemical reaction. देखिए, अगर आप कोरोजन को प्रिवेंट करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मेटल को जंग ना लगे, कोरोजन ना हो, तो क्या करेंगे? पहले ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जंग लगता कैसे है, कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ इट हैपन्स. जब आप सीख जाएंगे तो आप उसको चेंज भी कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे. मिसाल के तौर पे अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो फिर आपको पता है उसे तेज कैसे कर सकते हैं, उसे स्लो कैसे कर सकते हैं, उसे मोड़ कैसे सकते हैं, उसे स्टॉप कैसे कर सकते हैं. बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स. दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल. So if we want to stop corrosion, we have to understand it. Now we have understood it, that it is the oxidation process, electrons are lost, and what we get is oxidized form. यहाँ पे एक बहुत important बात आ गई है. हम कह सकते हैं कि corrosion एक तरह का electrical process है. Electrical process. देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इफ यू ज्वाइन टू मेटल्स टुगेदर और टू थिंग्स टुगेदर, इन वन थिंग व्हाट हैपेंस? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं.
اینڈ ان دی ادر الیکٹرانز آر گینڈ, الیکٹرانز داخل ہو رہے ہیں, حاصل ہو رہے ہیں. ایسی دو چیزوں کو اگر ہم ایک جگہ جمع کر دیں, ملا دیں, وی برنگ دیم ان کانٹیکٹ, so then what will happen? One will lose electron, other will gain electron. So this is loss and gain of electrons. Now, if we are having a kind of wire between these two, or a medium between these two, وہ میڈیم پانی ہو سکتا ہے, وہ میڈیم کوئی تار ہو سکتی ہے, پھر کیا ہوگا؟ الیکٹران نکلیں گے میڈیم سے چلتے ہوئے ادھر چلے جائیں گے جہاں الیکٹرانز نے گین ہونا ہے. لاس اینڈ گین آف الیکٹران, اٹ از سائملٹینیس, یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. لاس آف الیکٹران نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساتھ میں گینز آف الیکٹران نہ ہو. اٹ مینس کہ کوروژن میں یا رسٹنگ میں لاس آف الیکٹرانز ہے. جب لاس آف الیکٹران ہوگا تو ہو نہیں سکتا جب تک کوئی چیز وہ موجود نہ ہو جو کہ الیکٹرانز کو گین کر رہی ہے. سو اگر ہم کسی طریقے سے یا تو الیکٹران کو گین کرنے والی چیز کو یہاں سے ہٹا دیں, یا دونوں کے درمیان میں کوئی ایسی رکاوٹ ڈال دیں کہ الیکٹران لاس کرنے والی چیز کا کوئی کانٹیکٹ نہ رہے اس چیز سے جو الیکٹران کو گین کر رہی ہے. تو دس از ہاؤ یو ول بی ایبل ٹو کنٹرول this electrical process, that is the flow of electrons from one place to the other. جب انسان نے یہ سمجھا کہ کوروژن اصل میں ایک الیکٹریکل پروسیس ہے جس میں کہ ایک جگہ آکسیڈیشن ہو رہی ہے, دوسری جگہ ریڈکشن ہو رہی ہے, تو انسان نے پہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم اس الیکٹریکل پروسیس کو یا ریڈاکس پروسیس کو کیسے روک سکتے ہیں. یو سی کتنا انٹرسٹنگ ہے یہ بات کہ جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح پھر کنٹرول کرتے ہیں. سو اف وی انڈرسٹینڈ دیٹ کوروژن از این آکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن پروسیس دیٹ لاس اینڈ گین آف electrons, and the substance which is undergoing corrosion, it is undergoing loss of electron. So now what we have to do is we have to protect the process of the loss of electrons. How can we do this? So there are various ways that we can do this. First of all, somehow if we can create a layer, a protecting layer, a protective layer, a layer which can protect the underlying metal, we can prevent corrosion. کوئی لیئر بنا لیتے ہیں, وہ لیئر جو بہت اچھی بن سکتی ہے, آج کل اس کا بہت استعمال ہے, and that is کہ آپ ایک میٹل جو comparatively stable ہے, جس میٹل کو comparatively less corrosion ہوتا ہے, اس میٹل کی لیئر بنا دیں دوسرے میٹل کے اوپر جس میں corrosion زیادہ ہوتا ہے. چونکہ ہماری زیادہ تر جو مراد ہے وہ آئرن ہے, تو آئرن کو corrosion بھی جلدی ہوتا ہے, تو آئرن کے اوپر کسی اور میٹل کی لیئر بنا دیں گے, تو دیٹ از اے کائنڈ آف پلیٹنگ اور ڈیولپنگ اے لیئر. So you can do this. Another way is that we can paint. ہم پینٹ کر سکتے ہیں, پینٹ کریں گے, طرح طرح کے پینٹس موجود ہیں, آگے چل کے ہم دیکھیں گے ان کی تفصیل بھی. تو پینٹس کے ذریعے سے بھی وی کین پروٹیکٹ دیٹ. اور کیا کر سکتے ہیں, گھر کے اندر ہم بہت سے کام کرتے ہیں, کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمارے بزرگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ٹولز ہیں یا اوزار ہیں لوہے کے, ان کی ہم آئلنگ کر دیتے ہیں, ان کو آئل لگا دیتے ہیں, کبھی گریس لگا دیتے ہیں. ایسا کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے, ایسا کرنے سے ہم بنیادی طور پر اپنے لوہے کے اوزار ان کو اوپر سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ کانٹیکٹ میں نہ آئیں ایٹماسفیئر کے اور موائسچر کے. آج کل ایک اور طریقہ بھی استعمال ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از اے سیکریفیشل کیتھوڈ. کس طرح سے الیکٹریکل پروسیس کو ہم یوز کریں اور کوروژن کو ختم کر سکتے ہیں. لیٹ اس سی دیز تھنگز one by one. First of all, having or creating a layer of metal on iron. آپ زنک یا جست جسے ہم کہتے ہیں, اس کی لیئر یا کوٹنگ کر سکتے ہیں آئرن کی شیٹ کے اوپر. This process is known as galvanizing. So galvanizing is a process of creating a layer of zinc over any other metal, particularly iron. So we are coating iron with zinc.
When we coat iron with zinc, what we get is galvanized iron. گیلونائزڈ آئرن کے ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ کنٹینرز بنا سکتے ہیں, یوٹینسلز بنا سکتے ہیں. تو وی کین میک کنٹینرز, برتن بنا سکتے ہیں ایسے آئرن کے جو کہ گیلونائزڈ ہے. مگر یہاں پر وہ بنیادی بات سیکھنے والی, دیکھیے یہ ہے سپوز ہماری آئرن کی شیٹ ہے. دس از اے شیٹ آف آئرن. ناؤ اس کے اوپر ہم نے ایک شیٹ یا لیئر ڈیولپ کرنی ہے زنک کی. سو دس از دا لیئر آف زنک. زنک کی لیئر ہے اینڈ دس لوور ون از آئرن. اوکے, ناؤ دس از اے کنٹینر. اس کنٹینر میں ہم نہیں ڈال سکتے وہ چیزیں جن میں کہ ایسڈ ہو. Why? Because zinc is very reactive towards acids. زنک کا فوراً ریئیکشن ہو جاتا ہے ایسڈ کے ساتھ. سپوز کہ ہمارے پاس زنک ہے, ریئیکٹ کرتے ہیں ہم HCl سے, immediately what we will get is zinc chloride plus ہائیڈروجن گیس ایوالو ہوگی. So this is a wonderful container, but we cannot use it for acidic material. Now you know that many of the eating materials like juices, they have acidic nature. Juices جو ہوتے ہیں ان میں آرگینک ایسڈس پائے جاتے ہیں. سرکہ ہے اس میں بھی ایسیٹک ایسڈ موجود ہوتا ہے. ان ایسڈ کنٹیننگ جو سبسٹانسز ہیں, if we put them in such a container, what will happen? They will react first with zinc. Zinc کی لیئر اوپر سے اکھڑ جائے گی, نیچے آئرن ہے, so iron will start corrosion. Another way, another solution of this is tin plating. Tin ایک اور میٹل ہے جو کہ مقابلتاً اسٹیبل ہے, اور ٹن پلیٹنگ بڑی عام ہے ہمارے معاشرے میں. بہت سے ہم برتن یوز کرتے ہیں جن کے اوپر ٹن پلیٹنگ ہوتی ہے. یہ جو ٹن کے جو کینز ہوتے ہیں جن میں گھی اور دوسری بہت ساری کھانے کی چیزیں ہم پیک کرتے ہیں, تو ٹن پلیٹنگ از ویری کامن. واٹ از ٹن پلیٹنگ؟ ٹن پلیٹنگ کیا ہے کہ ٹن کی کوٹنگ یا لیئر ہے آن آئرن. ناؤ دا کوشچن از ہاؤ کین وی ڈو دس؟ ٹن پلیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ٹن پلیٹنگ کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں. ان میں سے دو طریقے تو بہت کامنلی یوز ہوتے ہیں. ایک تو ہے الیکٹریکل پروسیس, کہ الیکٹریکل پروسیس کے ذریعے سے آپ ٹن کی لیئر چڑھا سکتے ہیں آئرن کے اوپر. بھائی کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ ہاؤ کین وی ڈو دس؟ اٹ از سو سمپل. واٹ وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو اے الیکٹرولائٹک سیل, یعنی ایک کنٹینر ہوگا جس میں ہم نے الیکٹرولائٹ رکھنا ہے ٹن کا, اور اس میں ایک ہمارا کیتھوڈ ہوگا, ایک اینوڈ ہوگا. اینوڈ کس کا ہونا چاہیے اور کیتھوڈ کس کا ہونا چاہیے؟ اوکے, لیٹس سی دس. وی آر ہیونگ سپوز دس electrolytic cell. In this cell we have a solution of electrolyte. This solution of electrolyte is suppose here tin chloride, and so it is SN2 ion. Now we are having this sheet of iron sheet, and this is a sheet or the rod of tin joining them together with the help of a battery. Now pass electricity, what will happen? Tin will undergo oxidation, tin ions will be formed, these ions will move toward iron, and ultimately they will come and be deposited over the sheet of iron. So this is the overall reaction that will occur. That is, tin will undergo oxidation, electrons will be lost, okay,
and then these tin particles, when they travel toward cathode, ये iron जो है cathode है, और when they reach there, then what will happen? They will then go there, electrons इधर से आ रहे हैं, they will take electron, tin electron take करेंगे, and tin का metal बना देंगे, this will be deposited over that. So we will be having a layer of tin over iron. This is known as electroplating. Electroplating. That is, we are plating a layer of tin over iron. इसके अलावा सादा तरीका है जिसे हम कहते हैं dip in process or dipping process. That is easy. Molten state में you can take tin in a container, कोई बर्तन है उसमें tin ले लिया in a molten state, और उसके अंदर आयरन की शीट या आयरन का कोई भी रॉड जिसकी आप टिन प्लेटिंग करना चाहते हैं उसको उसमें डिप करेंगे और डिप करके उसको निकाल देंगे, और इस तरह से दिस इज कॉल्ड डिपिंग प्रोसेस के आयरन की शीट के ऊपर नाउ यू आर हैविंग ए लेयर ऑफ जिंक, लेयर ऑफ टिन ऑन बोथ साइड्स. Another old but very traditional method is just a kind of, with the help of a brush or polishing something, you can polish zinc over a tin or any other metal over any other metal like iron. So that is a traditional method of getting polishing, or with the help of brush you are putting one metal over the other. So this is how we can do polishing of one metal over the other, or creating a layer of one metal over the other, or particularly in this case we are discussing tin plating, so you can also do tin plating here. मगर tin plated iron में भी वही एहतियात जो करनी है जो कि हमने उधर की है. जो प्रोसीजर हमने सीखा था कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि इट इज़ ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस जिसमें आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट को कांटेक्ट में लाना है. तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है. जब आप जा रहे हैं इसकी तरफ टिन प्लेटिंग की तरफ, तो क्या होगा? यू आर हैविंग टू लेयर्स, वन लेयर ऑफ आयरन, अदर लेयर ऑफ टिन. ओके, नाउ सपोज एट सम प्लेस this is scratched, the tin is scratched. Okay, tin को हमने ऊपर से यहाँ से scratch कर दिया ये, so we are having no tin here. So what is happening here? Iron is exposed. Iron is exposed. Now it is said that now in this place rusting will take place at a faster speed than, for example, here. The question is why? I'm repeating the question because this is very important to understand the mechanism of rusting or corrosion. You see, we were having iron sheet, this one, and there was a layer of tin over this, but somehow the tin layer is scratched, यहाँ से rupture हो गई है, remove हो गई है, and this iron is now exposed. My question is, why corrosion will take place at a faster rate here than any other place? The answer is easy. Why? Because now moisture will come here and creating a kind of electrical circuit between iron and tin through moisture. So that is how now you are having an electrical process there and corrosion will take place at a faster speed. तो इसका ये मतलब है कि जो टिन के जो हमारे कैन्स हैं उन्हें जब हम यूज़ करें तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उन पे स्क्रैचिंग ना हो, उन पे खराश ना पड़े, क्योंकि उन पे खराश पड़ेगी उनके नीचे मौजूद आयरन will be exposed, and when iron will be exposed as a result of that electrical process, याद रखना है, oxidation reduction process, and so iron will corrode at a faster rate. Another method which we have learned about how to protect iron and other metals from corrosion, that is
کوٹنگ ود پینٹس. بہت کامن طریقہ ہے. اکثر میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ آپ کار کون سے رنگ کی لینا پسند کریں گے. اب پیور کیمسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو پینٹ ہم نے کیا ہے کار کو, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کیمسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ آپ کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے یا نہیں اچھا لگتا ہے. کیمسٹری کا تو رول اس میں یہ ہے کہ ہم کار کی باڈی کے جو آئرن ہے اسے بچانا چاہتے ہیں رسٹنگ سے. تو دیٹ از وائی وی ڈو painting with some paint over the body of the car. آئرن کے گیٹس ہیں انہیں ہم پینٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جہاز ہیں, گاڑیاں ہیں, بہت بڑے پیمانے پہ آئرن کی چیزوں کو ہم پینٹ کرتے ہیں. مقصد بنیادی کیا ہے؟ اس کو پروٹیکٹ کرنا. لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ انسانی تہذیب کے اندر سینس آف ایستھیٹک بھی ہے, جمالیاتی ذوق بھی ہے, تو ہم نے طرح طرح کے رنگ بنائے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ لوہے کو یا کسی اور میٹل کو پروٹیکٹ کریں بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے ماحول کی, ہمارے معاشرے کی خوبصورتیوں میں بھی اضافہ کریں. تو دیٹ از وائی دے ہیو سرٹن کلرز ایز ویل, بٹ دا مین پرپز از ٹو پروٹیکٹ میٹلز فرام رسٹنگ اور کوروژن. کیا کیا پینٹ یوز کر سکتے ہیں؟ بہت سے پینٹس ہیں. آج کی دنیا میں پینٹس اینڈ ڈائز کی انڈسٹری بہت ڈیولپ ہو چکی ہے, اور یہ بھی کیمسٹری کا ایک ٹاپک ہے. آپ کو سیکھنا چاہیے, کیمسٹری جاننی چاہیے. جب بھی کبھی کہیں آپ پینٹ دیکھیں تو سوچیں کہ اس میں what chemicals are there. So there are many chemicals which are used as paints or dyes nowadays, as pigments nowadays. دو کا ذکر میں کروں گا یہاں پہ. ایک ہے ریڈ لیڈ. ریڈ لیڈ جو کہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور اس میں کچھ انگریڈینٹ ڈال کے بڑے پیمانے پہ یوز ہوتا ہے. اس کا فارمولا ہے Pb3O4. This is known as ریڈ لیڈ. Why? Because its color is red. لیڈ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے بہت سے پگمنٹس ہیں. One of them is this red lead. اس کے علاوہ زنک کرومیٹ ZnCrO4 یہ بھی ایک پگمنٹ ہے جو یوز ہوتا ہے ایز اے پینٹ. اسٹیل کے بریجز, ہاؤسز, بلڈنگز اینڈ مینی ادر تھنگس, انہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم انہیں کوٹ کر دیتے ہیں ان پینٹس میں سے کسی پینٹ سے, تو یہ سال تک بچا رہتے ہیں. ایک بات بڑی یہیں پہ میں بتا دوں کہ گاڑی ہے, بس ہے, کار ہے یا آئرن گیٹ ہے, کبھی دیکھیے گا غور سے کہ جہاں سے پینٹ اسکریچ کر جاتا ہے وہاں ایک تیزی سے زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. بنیادی طور پر نمی ہے اور آکسیجن ہے. جو ہی آئرن نمی کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے گا تو نمی ایک میڈیم بنے گی, آکسیجن اس کو آکسیڈائز کرے گی, اینڈ دیٹ از ہاؤ یو ول بی گیٹنگ یور آئرن کوروڈیڈ. ماڈرن ویز اینڈ مینز کی طرف جب ہم آتے ہیں تو کیتھوڈ پروٹیکشن از اندر وے ٹو پروٹیکٹ our metals, precious metals having lot of applications from corrosion. The question is, what do you mean by cathode protection? How can we do this? تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ رسٹنگ یا کوروژن بنیادی طور پر الیکٹریکل پروسیس ہے. یعنی ہمارا جو میٹل ہے یعنی آئرن کہہ لیجئے, اس میں کیا ہو رہا ہے؟ آکسیڈیشن ہو رہی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آکسیڈیشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ ساتھ میں ریڈکشن بھی نہ ہو رہی ہو, دیٹ از الیکٹرانز آر بینگ ٹیکن. اس بنیادی جو ریزن ہے اس کو بنیاد بنا کے ہم نے ایسی ڈیوائسز بنائی ہیں کہ آئرن کو کوروڈ ہونے سے یا دوسرے میٹلز کو کوروڈ ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں. دیکھیے کیسے. سپوز ہمارے پاس یہ ہے آئرن کا ایک پائپ. So this is a pipe of iron, okay, going there. Pipe of iron. یہ زمین کے اندر سے جا رہا ہے. Suppose کہ یہ گیس کو لے کے جا رہا ہے یا پیٹرول کو لے کے جا رہا ہے, پانی کو لے کے جا رہا ہے, تو یہ پائپ لائن ہے کس کی؟ آئرن کی, جو انڈر گراؤنڈ جا رہی ہے. ایسی بہت سی انڈر گراؤنڈ پائپس آئرن کے ہوتے ہیں, شپس میں بھی جو کہ امرس ہوتے ہیں واٹر میں, برجز میں بھی ہوتے ہیں,
اور بہت جگہوں پہ ہم آئرن یوز کرتے ہیں تو اٹ امرس ان واٹر اور ان سوائل. لازماً نمی موجود ہے اور آکسیجن بھی ہے, سو اٹ ول انڈر گو آکسیڈیشن. اگر ہم اس کے ساتھ ایک راڈ لگا دیں اور اس راڈ کے ساتھ ہم جوڑ دیں کوئی اور میٹل جیسے زنک یا میگنیشیم جو زیادہ ریئیکٹو ہے ایز کمپیئر ٹو آئرن. سو دس از آف سپوز our magnesium, this is iron. Between them now it is a wire or a rod, and the whole system is submerged in a medium. So what have you created? You have actually created a electrical circuit, a electrolytic cell, a system where we are having a electrode where oxidation was taking place. So corrosion, we have to prevent this corrosion. But now we have joined this with a more reactive metal. So we have reversed the process of oxidation. So what will happen? Oxidation now will take place at magnesium. So iron will undergo reduction now. In this electrical circuiting, electrical process, in a kind of electrolysis, electrolytic process, iron now will undergo reduction. So if somehow some iron is oxidized, it will come back, it will be reduced back, and so it will remain intact. یہ جو ہمارا اینوڈ اب ہم نے جس کو بنایا ہے میگنیشیم کا اینوڈ ہے, کیونکہ اب اس میں آکسیڈیشن ہوگی تو اس سے ہم کہتے ہیں یہ سیکریفیشل اینوڈ ہے. یعنی یہ وہ اینوڈ ہے جو کہ قربانی دے رہا ہے, سیکریفائس دے رہا ہے اپنے آپ کو. اٹ از انڈر گوئنگ آکسیڈیشن اینڈ کوروژن اینڈ اٹ از پریونٹنگ واٹ, اٹ از پریونٹنگ دی موسٹ پریشیس metal, that is iron here. So up till now we have learned a number of methods how to protect iron and other precious metals, metals of so huge importance and applications from rusting. But there is one other very important way to protect metals from rusting. What is that? What is that? That is alloying. So to make alloys. Now the question is, what do you mean by alloys? Alloys کیا ہے؟ اگر ہم ایک میٹل کو کسی دوسرے میٹل کے ساتھ اس طرح سے مکس اپ کریں کہ ان کی پراپرٹیز بدل جائیں تو ایسا کرنے سے جو ہم کام کر رہے ہیں that is actually a kind of alloying. That is, we are creating alloys. برونز یعنی کانسی سے کون واقف نہیں ہے؟ اٹس ویری کامن. کانسی کے تمغے دیے جاتے ہیں, برونز میڈلز. واٹ از برونز؟ تو برونز از اے alloy. کون سی دو چیزوں کا alloy ہے یہ ہم آگے چل کے سیکھتے ہیں. سملرلی براس یا پیتل بھی ہماری جانی پہچانی چیز ہے, اور گھروں میں پیتل کے برتن اب تو بہت کم ہو گئے ہیں, لیکن آج سے کچھ زمانہ پہلے بہت استعمال ہوتے تھے. پیتل یا براس یہ بھی پیور میٹل نہیں ہے بلکہ دو میٹلز کا ایک مکسچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلوائے. مگر آج کل جو بہت بڑے پیمانے پہ ایلوائے یوز ہوتا ہے وہ ہے اسٹیل. تو اسٹیل جو کہ آئرن اور کرومیم اور اس میں کچھ اور بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کا کیا ہے, ایک ایلوائے ہے. تو سب سے پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ واٹ ڈو یو مین بائی ایلوائز. ایلوائز آر اے کائنڈ آف ٹو اور مور میٹلز ٹوگیدر. سم مور ایلیمنٹس are also there. Particularly carbon is definitely included in steel. So these are alloys. What happens when two elements are one element and one metal, and two metals together, they are mixed? What happens?
تو یہاں پہ دو کوشچن ہیں جن کا میں جواب دینا چاہوں گا. پہلا کوشچن یہ ہے کہ الوائے فارمیشن کی ایکچوئل کیمسٹری کیا ہے, ہوتا کیا ہے. اینڈ نمبر 2 ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے پراپرٹیز میں تبدیلی آتی ہے اور مختلف قسم کے جو الوائز ہیں ان کے کیا کیا اپلیکیشنز اور امپورٹنس ہے. تو فرسٹ آف آل لیٹ us learn what is the actual chemistry behind alloying. Why? Because alloying is a wonderful tool or a technique or a mechanism to protect certain metals from corrosion. So what is the chemistry of alloying? ہم عام طور پہ سادہ زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ an alloy is a solid solution, that it is a homogeneous mixture of two metals or two metals and some other elements, non-metals, etc. But before we go ahead, let us try to understand what do you mean by homogeneous mixture. دیکھیے مکسچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ two or more substances without undergoing chemical reactions, they are mixed together. Now, what we get is a mixture. In mixture, there is no chemical combination, but what is it? Actually is a physical mixing. Now, this mixture formation is of two kinds. Number 1, heterogeneous mixture, and number 2, homogeneous mixture. What do you mean by heterogeneous and homogeneous? دیکھیے جب دو چیزوں کو ملا کے مکسچر بنائیں گے تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مکسچر بن گیا ہے بٹ اٹ از ناٹ ہیونگ اے یونیفارم کمپوزیشن. جیسے ریت کو ملا دیتے ہیں نمک کے ساتھ, چینی کو ملا دیجئے نمک کے ساتھ, تو واٹ یو گیٹ از کہ ایک ایسا مکسچر بنا ہے جس میں پارٹیکلز مختلف طرح سے بکھرے ہوئے ہیں, کہیں کمپوزیشن کچھ ہے کہیں مختلف ہے. ریت ڈال دیں پانی کے اندر تو ریت نیچے سیٹل ہو جائے گی, سو دس از اے مکسچر بٹ اگین اٹ از اے ہیٹروجینیس مکسچر. لیکن اگر ہم نمک کو پانی میں ڈال دیں یا چینی کو پانی میں ڈال دیں اور پھر انہیں مکس کریں تو ناؤ دا مکسچر از ہیونگ یونیفارم کمپوزیشن. سپوز آپ نے چینی کو ڈالا پانی میں تو شربت بن گئی, اچھی طرح ہلا لیں, مکس کر لیں. پھر یہ دیکھیے کہ آپ جہاں سے بھی نکال کے چکھیں گے ایک ہی طرح کا میٹھا ہوگا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب چینی اور پانی کی کمپوزیشن یا ترکیب پوائنٹ ٹو پوائنٹ, پلیس ٹو پلیس, ایک جگہ دوسری جگہ سب جگہوں پہ ایک جیسی ہے. ان انگلش وی سے یونیفارم کمپوزیشن. اسی طرح کے یونیفارم کمپوزیشن والے مکسچر کو ہم کہتے ہیں ہوموجینیس سولوشن. سو ناؤ اٹ مینس ایلوئے کے اندر کیا ہوتا ہے, سپوز کہ آپ نے پیتل بنانا ہے اور پیتل میں آپ نے جوائن کرنا ہے کاپر کو اور زنک کو, دونوں کو ملا لیں. ان اے پرٹیکولر کمبینیشن دے ول جوائن ٹوگیدر. میلٹ کر لیا دونوں کو, میلٹ کرنے کے بعد ان دیئر مولٹن اسٹیٹ یو کمبائن دیم, دے ول کمبائن ٹوگیدر اینڈ یو ول بی گیٹنگ براس اور پیتل. اب اس میں کاپر اور زنک دے آر ہاؤ دے آر پریزنٹ, they are now present in a kind of homogeneous mixture and you may say it is a solution of solid in solid. In the same way bronze یا کانسی, اس میں کاپر ہے اور ٹن ہے, ان دونوں کو میلٹ کیا, میلٹ کرنے کے بعد ان دونوں کو ملا لیا تو کیا چیز بن گئی ہے, یہ ایک ایلوئے بن گیا ہے. اور اس میں کیمسٹری کی زبان کہتے ہیں کہ اٹ از اے سولوشن اور اے ہوموجینیس مکسچر. Now, this is the fundamental chemistry of alloying. But along with that, alloy کی term آج کل بہت broadly use ہوتی ہے, تو اس کو ایک اور طرح سے بھی ہم کہتے ہیں کہ سپوز آپ کے پاس کرومیم میٹل موجود ہے. کرومیم میٹل سپوز it is having lot of pores in between. یہاں پہ ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی میٹل ہے یا کوئی بھی سالڈ اسٹیٹ میں کوئی چیز موجود ہے تو اس کے ایٹم آپس میں جڑے ہوئے ہیں, بے شک جڑے ہوئے ہیں, بٹ ایٹمز اپنے سائز کے اعتبار سے طرح طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کے ایٹم چھوٹے ہیں, کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کے ایٹم بڑے ہوتے ہیں. اب بڑے ایٹمز اگر ہوں گے تو ان کے درمیان جو اسپیسز ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں انٹر ایٹامک اسپیسز,
जिन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इन स्पेसेस के अंदर छोटे एटम्स पेनिट्रेट कर सकते हैं। नाउ इफ वी थिंक टू क्रिएट सच एन एटमॉस्फेयर where we are having a metal like chromium or iron in which we have big atoms, and we also have other element having small atoms like hydrogen gas hai ya helium hai. So such small atoms can be penetrated into the other element having lot of spaces between the atoms. तो इंटरस्टिशियल सब्सटेंसेस इस तरह से बनते हैं। एलॉय बनाने का एक तरीका ये भी है, एंड व्हाट वी कॉल इट इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ओके, नाउ एलॉय आर ऑफ मैनी काइंड्स। वन ऑफ द वेरी कॉमन एलॉय इज दैट ऑफ स्टील, बट बिफोर वी गो देयर लेट अस हैव ए glance over some simple but very important alloys. One of them we have already studied, brass, another one bronze, we know that. What are they? Another one is solder, that is an alloy of tin and lead. Nichrome and chromel, they are the alloy of nickel and chromium. If we have nickel in molten state and chromium in molten state, we can join them together and then have an alloy, and that alloy is known as what? It is nichrome or chromel. They are actually two different things, but both are alloy of nickel and chromium. We can also increase magnetic properties because of alloying. One wonderful alloy nowadays very commonly used is alnico, or that is an alloy of iron, aluminium, nickel and cobalt. This alloy has very pronounced magnetic properties. So that is why it is so important. Sometimes we need an alloy very hard to be. That is, ऐसा alloy हम बनाएं दो metals को जोड़ के या ज़्यादा metals को जोड़ के जो बहुत hard हो. इसी तरह के metals जो बनाए जाते हैं, जिसमें स्टील एक बहुत अहम मेटल है, उसके अंदर और बहुत सी चीज़ चेंजेस ला के, जैसे वेनेडियम डाला, उसमें मैंगनीज डाला, तो वेनेडियम और मैंगनीज डालने से जो स्टील है वो इतना हार्ड हो जाता है कि उससे हम चट्टानों को काटने वाले जो आरे होते हैं वो बनाते हैं. तो दैट इज़ जो कि आयरन नहीं कर सकता, मगर उसमें मिला दीजिए वेनेडियम और मैंगनीज, तो दैट कैन डू इट. तो दिस इज़ हाउ कि अलॉइंग की मदद से not only we have protected our metal from corrosion, but we have included certain other very desirable properties in that. Another very important alloy is that of nickel and copper, in which nickel is 25% and copper is 75%. That is used particularly in USA to create coins, and nickel coins, they are famous and they are made up of nickel and copper. They are stable, they do not easily corrode, they are resistant to corrosion, and that is why we use them. I think now we should move toward the stainless steel. Stainless steel, as the name implies, stainless. That is, it will not catch any stain, that is any corrosion. What is a stainless steel? We know that stainless steel is a special kind of steel. We need lot of such kind of things like surgical instruments, like cutlery, जिनको हम चाहते हैं कि जंग ना लगे, और हम हमेशा उन्हें जंग से बचा के रखना चाहते हैं, ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं देर तक, ताकि वो रहें. तो हम चाहेंगे कि उन्हें ऐसी चीज़ का बनाएं जिसे जंग ना लगता हो. स्टेनलेस स्टील एक ऐसी ही चीज़ है. स्टेनलेस स्टील की बहुत सी किस्में हैं, मगर उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमनली जो यूज़ होता है, उसमें 18% क्रोमियम होता है और 8% निकल होता है और कुछ कार्बन. यानी यूं कहिए कि स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है. किसका एलॉय है?
iron جو کہ major component ہے, but along with that we have chromium that is almost 18% and nickel 8% and some carbon. Now today in this lecture what have we learned? کیا سیکھا آج ہم نے؟ بنیادی طور پر آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ میٹلز کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، مگر ان میٹلز کو بیماریاں لگ جاتی ہیں جنہیں ہم نے کہا کوروژن. میٹلز کی بیماریاں ہیں جو ان کو واپس آکسیڈائز فارم میں لے جاتی ہیں. ہم نے یہ سیکھا کہ میٹلز کے اندر یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ جب ہم انہیں بہت خرچہ کر کے، بہت ایفرٹ کر کے پیور فارم میں لاتے ہیں تو وہ اپنے ایٹماسفیئر کے ساتھ، مائسچر کے ساتھ، کیمیکلز کے ساتھ، آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کر کے واپس چلے جانا چاہتے ہیں اپنی اس شکل میں جس میں وہ نیچرلی پائے جاتے ہیں، یعنی اورز کی شکل میں. مگر چونکہ یہ میٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں، ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہم بچا کے رکھیں، پروٹیکٹ کریں. سو اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوروژن کیا ہے، رسٹنگ کیا ہے، اور نمبر 2 ہم اس کوروژن کو یا رسٹنگ کو کیسے روک سکتے ہیں. اسی دوران میں ہم نے یہ سیکھا کہ کوروژن ایکچولی ایک الیکٹریکل پروسیس ہے، یعنی آکسیڈیشن اور ریڈکشن. جو میٹل کوروڈ ہو رہا ہے اٹ از انڈر گوئنگ آکسیڈیشن. لہذا ہم نے یہیں سے یہ بات سیکھی کہ سم ہاؤ وی کین پروٹیکٹ دس پروسیس آف آکسیڈیشن. تو بہت سے طریقے ہم نے سیکھے کہ اگر ہم میٹل کو پینٹ سے کور کر دیں، کسی اور میٹل کے اس پہ لیئر بنا دیں، یا ہم نے یہ سیکھا کہ سیکریفیشل اینوڈ پروٹیکشن تھرو الیکٹریکل اینوڈ اینڈ کیتھوڈ جوائننگ ٹوگیدر، دیٹ پروسیس how can we do this? So this is what we have learned, and at the end we have learned that alloy formation. alloy کے بہت سے فائدے ہیں، مگر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آئرن اور دوسرے بہت سے قیمتی میٹلز کو یہ کوروڈ ہونے سے بچاتا ہے. alloy میں یہ پراپرٹی ہے کہ اٹ از مور اسٹیبل، مور اسٹرانگ، مور یوزفل فار ویریس پرپسز. So my dear students, today what we have learned was very important to daily life as well. I hope that you have learned a lot from this lecture. This lecture would teach you what is corrosion and how can we protect that. And I think some of the techniques you have learned today, you definitely would like to use yourself at home to protect your tools, your very precious iron gate, and maybe you would like to protect your car from rusting, etc., etc. God bless you.